اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں. بچے، جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، نہ صرف ہم لوگ بلکہ پوری دنیا ہی اس چیز کو فیس کر رہی ہے، اور ان چیزوں سے ہم چھٹکارا تو نہیں حاصل کر سکتے اور نہ ہم اس چیز کو اگنور کر سکتے ہیں، لیکن ہاں اپنی طرف سے پوری کوشش کر سکتے ہیں کہ ان چلتے ہوئے جو بھی حالات ہیں ان کے ساتھ ہم خود کو ایڈجسٹ کریں اور جتنا اچھا ہو سکتا ہے وہ کریں اور احتیاط کے ساتھ کریں. اللہ پاک آپ سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ رکھے. بچے، بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے یہ جو آن لائن کلاسز ہیں، اور ظاہری سی بات ہے ایک فزیکل کلاس میں اپیرنس ہونا ایک بہت فرق ہے ان دونوں میں. لیکن اگر یہ انٹینشن ہے بچے کہ اگر آپ نے ایک سیکھنا ہے تو سیکھنے کے لیے یہ آپ اس چیز کو کنسیڈر نہ کریں کہ اس ٹائم جو ہے ہم آن لائن میں ہیں یا فزیکل اپیرنس میں ہیں. بس آپ اس انٹینشن سے بیٹھیں کہ ہم نے سیکھنا ہے جو آپ کو کورس آؤٹ لائن دی گئی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے کورس آؤٹ لائن کو ہی کور کرنا ہے. تھوڑا سیکھیں لیکن دل سے سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ان حالات میں آپ نے خود کو نا امید نہیں ہونا کہ یہ ایسے حالات آ گئے ہیں کہ جو ہے ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ کیا ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ ہوپ فار دا بیسٹ بٹ آلویز پریپیئر فار دا ورسٹ. آنے والے حالات کا اللہ پاک کی ذات کے علاوہ اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والے حالات اچھے ہوں. تو چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف.
اکاؤنٹنگ کے جو لیکچرز ہیں پی پی ٹی سلائیڈز میں آپ سب کو سینڈ کر چکی تھی، لیکن اس کی ریکارڈنگ جو تھی بچے بہت سارے ڈسٹرب تھے کہ نہیں. میرا ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ یا تو جو ہے وہ گوگل سے لیں گے، گوگل کلاس سے، یا ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے اکاؤنٹنگ انفارمیشن فار ڈیسیژن میکنگ concepts. And first learning objective is discuss accounting as the language of business and the role of accounting information in making economic decision. پہلے تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اس آبجیکٹیو کو لرن کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اکاؤنٹنگ کو بزنس کی زبان کیوں کہتے ہیں، اور اکاؤنٹنگ انفارمیشن کی امپورٹنس ہے while making a decision.
ٹھیک ہے بچے، ایک چیز کو یاد رکھ لیں کہ جب آرگنائزیشن، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینٹ پارٹیز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم بزنس کی ٹرمینالوجیز میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں اسٹیک ہولڈرز. ٹھیک ہے، اسٹیک ہولڈر از اے براڈر ٹرم، اور اس کے اندر ڈفرینٹ اور پارٹیز آ جاتی ہیں. کوئی آپ کے سامنے کوئی بات کرے کہ اسٹیک ہولڈرز کیا ہوتے ہیں، تو اسٹیک ہولڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے سب سے پہلے اگر آپ کی بزنس آرگنائزیشن جب اسٹارٹ ہوئی ہوگی تو کسی نے اپنا کیپٹل انویسٹ کیا ہوگا، کیونکہ پیسے کے بغیر وداؤٹ ہیونگ فائنینس آپ کوئی بھی بزنس کیا کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، تو جس نے کیپٹل انویسٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کی کیا ہوتے ہیں، مالکان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مالک ہوتے ہیں، جن کو ہم اونرز بھی کہتے ہیں. اور ہم بزنس میں جب بات کرتے ہیں کہ جو مالک پیسہ لگاتے ہیں اس پیسے کو ایک خاص طریقے سے لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری جو ہے اس میں ایک خاص ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جس کے اوپر ان کو ایک اتھارٹی دی جاتی ہے اور ان کے پاس ایک ثبوت بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا پیسہ لگایا ہوا ہے. تو وہ ایک جسٹ پیس آف پیپر ہوتا ہے جن کے اوپر ان کو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں شیئر. شیئر از جسٹ اے پیس آف پیپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شیئر کی قیمت 10 روپے ہے تو آپ نے اگر 100 شیئر خریدے ہوئے ہیں تو آپ نے ہر ایک آپ نے 10 روپے دیے ہوں گے، ایک شیئر ملا. 2 شیئر خریدے ہیں تو 20 روپے دیے ہوں گے. تو اسی طرح اگر آپ نے پیسہ لگایا بھی ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے بھی کتنا پیسہ لگایا، تو وہ شیئرز کی بیس پہ آپ کے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے کہ میرے پاس 100 شیئرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 100 شیئرز کے مطابق اس کمپنی میں اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جتنا پیسہ لگایا ہوتا ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح اس کے بعد آ جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بچے جنہوں نے جو شیئرز میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، اس کی ایک خاص ٹرمینالوجی ہے جسے ہم کہتے ہیں شیئر ہولڈر. ٹھیک ہے، اب شیئر ہولڈرز ہیں جو ہمارے مالکان ہوتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ جو مالک ہے اس نے پیسہ بھی لگایا ہے اور وہ اس کمپنی کی آپریشنز میں ڈائریکٹلی انوالو بھی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف پیسہ لگاتے ہیں، مینج اس کو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے یا سپروائز کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے جسٹ یہ دیکھنا ہے کہ ہاں جی کبھی کبھار چکر لگا لیا، پرفارمنس دیکھ لی، یا جو سالانہ میٹنگ ہوتی ہیں 6 منتھلی ہیں یا اینول میٹنگز ہیں ان میں بس ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے پوری سال کی پرفارمنس کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن ہر وقت جو ڈے ٹو ڈے ڈیلی بزنس ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ سارا کون کرتے ہیں، وہ ان کے نیچے جو جتنے مینجمنٹ ہیں ان کو یہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. تو وہ آپ کی کیا ہو گئی، دوسری پارٹی مینجمنٹ. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کی کوئی یا تو آپ نے فار ایگزامپل ضرورت پڑ گئی، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ لیکن آپ نے بزنس کو آگے ایکسپینڈ کرنا ہے اور آپ کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر آرگنائزیشن تھوڑا بہت جو ہے یا زیادہ اپنا ادھار بھی لیتی ہے، یعنی کہ باہر سے پیسہ بھی اس نے ارینج کرنا ہوتا ہے اپنے بزنس کو سروائیو کرنے کے لیے. تو جب وہ دوسروں سے پیسہ لیتے ہیں تو وہ آپ کے کیا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ادھار پہ آپ لیتے ہیں، وہ آپ کی پارٹیز کو ہم کہتے ہیں کریڈیٹرز. ٹھیک ہے، 3rd نمبر کی یہ پارٹی ہو گئی. اسی طرح جب آپ کوئی چیز بنائیں گے، بنا کے اور دیں گے جن لوگوں کو، وہ آپ کے کون ہوتے ہیں، کسٹمر. 4تھی پارٹی ہو گئی. پانچواں کیا ہوگا کہ جس جگہ جس نے آپ کو جگہ دی ہے آپ کی کمپنی کو بنانے کے لیے، زمین دی ہے، بلڈنگ آپ نے کھڑی کی، وہاں پہ آپ سروائیو کر رہے ہیں، ایک چیز کو بنا رہے ہیں، پھر ایک جگہ پہ جا کے سیل آؤٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے. وہ کون ہے، آپ کی سوسائٹی اور آپ کی گورنمنٹ. ٹھیک ہے، آپ نے گورنمنٹ کو آپ نے ٹیکسز پے کرنے ہوتے ہیں، تو یعنی کہ یہ بھی ایک الگ پارٹی ہو گئی. پھر سوسائٹی ہے، اس طرح پبلک ہو گئی. یہ ڈفرینٹ پارٹیز ہیں جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کمپنی کی پرفارمنس کو جاننے میں سٹیک ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. اب ان میں کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو کمپنی کی پرفارمنس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہر وقت. ان کی وہ کون سی پارٹی ہے، مینجمنٹ، وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہوتی لیکن ان کو بھی تو کمپنی کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ یہ کمپنی کیسے پرفارم کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، اس کی اچھی پرفارمنس ہے یا بری ہے. یعنی کہ اب سپلائر ہیں، کریڈیٹرز ہیں جن سے آپ نے ادھار لینا ہے، فار ایگزامپل بینک ہے، اب وہ ہر وقت کمپنی کے اندر تو نہیں بیٹھا ہوا، یا سپلائر ہیں تو وہ ہر وقت کمپنی کے اندر تو نہیں بیٹھے ہوئے، کسٹمرز ہیں تو وہ بھی آؤٹ سائڈ آف دی. ان کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل پارٹیز. اور انٹرنل پارٹیز وہ ہیں جس طرح آپ کے یہ ایکویٹی ہولڈرز ہو گئے یا شیئر ہولڈرز یا مالکان ہو گئے اور مینجمنٹ ہے. یہ وہ
یا لیبر ہو گئی آپ کی، ٹھیک ہے، امپلائیز ہو گئے، یہ آپ کی کون سی پارٹیز میں آتی ہیں؟ انٹرنل پارٹیز. یہ وہ تمام پارٹیز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل پارٹیز اور انٹرنل پارٹیز، اور کلیکٹیولی ان تمام پارٹیز کو ہم ایک نام دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرز. ان تمام کو کمپنی کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہیں، اور اسپیسیفکلی فائنینشیل انفارمیشن مین کہ اس نے، ہم جب فائنینس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، بچے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا انٹروڈکشن ٹو بزنس میں بھی، بیسک جو ڈیفینیشن ہے فائنینس کا مطلب کیا ہے. فائنینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیسہ کہاں سے لینا ہے، کیسے لینا ہے، اور اس کو کدھر آپ نے جا کے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. یعنی کہ 3 اس کے مین فنکشنز ہیں: ایکوزیشن آف فنڈ، فائنینسنگ آف فنڈ، اینڈ دین ایسٹ مینجمنٹ آف فنڈس. وداؤٹ ہیونگ فنڈ neither project can be started. ٹھیک ہے، تو فائنینس از کنسیڈرڈ دی لائف بلڈ فار اینی آرگنائزیشن، اور یو کین سے دی بیک بون آف دیٹ آرگنائزیشنز. تو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کو جو ان کی پارٹیز اس میں ہوتی ہیں ان کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. اب وہ جو انفارمیشنز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل انفارمیشن، اور وہ انفارمیشن ڈیفینیٹلی اس طرح ان کو جنریٹ کیا جائے، ریکارڈ کیا جائے، اور پھر ان کو آگے پرووائڈ کیا جائے کہ ڈفرینٹ یہ جو پارٹیز ہیں ان انفارمیشن پہ کانفیڈینس گین کریں، تاکہ انہوں نے انہی انفارمیشن کی بیس پہ آگے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مینی ڈفرینٹ یوزرز ہیو نیڈ فار اکاؤنٹنگ انفارمیشن ان آرڈر ٹو میک امپورٹنٹ ڈیسیجن. اچھا، ہر پارٹی نے ایک ڈیسیجن لینا ہے، اس کو ہم فردر آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ڈفرینٹ پارٹیز ہیں، ہر ایک پارٹی نے کون کون سا ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. ہر کسی نے اپنے مطابق ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، کیونکہ شیئر ہولڈرز کو نہ امپلائیز کے بارے میں اتنی وہ چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی سپرویژن کرے گا، اور نہ لیبر یونین کو مالکان کی چاہیے انفارمیشن. ہر ایک کو اپنے لیول کی انفارمیشن چاہیے. لیکن اکاؤنٹنگ وہ ہے ایریا کہ جو ان تمام پارٹیز کے لیے، ٹھیک ہے، پوری آرگنائزیشنز کی پرفارمنس کو ریکارڈ کرتا ہے اور ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں پریزنٹ کرتا ہے، جن کو ہم آگے پڑھیں گے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جسے ہم کہتے ہیں. آرگنائزیشن جو ہے وہ اس میں پورے سال کی پرفارمنس جو ہوتی ہے آرگنائزیشن کی اس میں ریکارڈ کی جاتی ہے. اب وہ کیسے کی جاتی ہے، اس کے پیچھے یہ سارا کمپلیٹ جو پروسیس ہے یہ ہمیں اکاؤنٹنگ سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ کو اچھی اور مفید معلومات پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور جن کو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پارٹیز میں. اس لیے ہم اس کو ایز اے لینگویج آف بزنس بھی کہتے ہیں، کیونکہ اگر ایک لیبر ہے اس کو اکاؤنٹنگ کی ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجیز کا نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے جس کی یہ فیلڈ ہے، جس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہے تو اس کو ہم نے کیسے ریکارڈ کی ہے. لیکن ایک لے مین کے لیے اس چیز کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اکاؤنٹنگ انفارمیشن کی بیس پہ جو آگے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اٹس دا لینگویج آف بزنس. ٹھیک ہے، سو پرائمری، ہم اب یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائمری رول آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن از ٹو پرووائڈ یوزفل انفارمیشن فار ڈیسیجن میکنگ پرپز. ٹھیک ہے، اٹ از سم ٹائم ریفر ٹو ایز اے مینس ٹو این اینڈ ود دا اینڈ بینگ دا ڈیسیجن دیٹ از ہیلپ بائی دا ریلائبلٹی آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن. یعنی کہ اسٹارٹ ٹو اینڈ تک جو بھی انفارمیشن جو جنریٹ کیسے ہوئی ہے، اس کا اوریجن کیا تھا، اس کی ریکارڈنگ تک، اور اس کی بیس پہ جو ڈیسیجن لیا جائے گا، اس میں جو بھی پارٹی ڈیسیجن لے رہی ہے، ویدر شیئر ہولڈرز ہیں، مینجمنٹ ہے، امپلائیز ہے، سپلائر ہیں، کریڈیٹرز ہیں یا گورنمنٹ ہے، اس کو اس انفارمیشن کے اوپر پورا اعتماد ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ فل کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیسیجن لے سکے. تو یہ ہمارا فرسٹ لرننگ آبجیکٹو تھا کہ ہم اکاؤنٹنگ کو کیوں بزنس کی زبان کہتے ہیں، کیونکہ بزنس کی بہت سارے آپریشنز کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے ہی کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے جب تک آپ کے سامنے کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی فیکٹس نہ ہو. تو جو فیکٹس ہیں وہ اکاؤنٹنگ پرووائڈ کرتی ہے، جس بیس پہ جا کے ہم آگے فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ڈفرینٹ جو بھی آپ نے آپریٹ کیا پورے سال میں.
ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان جو ہے اکاؤنٹنگ کی بیس پہ جو فائنینشیل انفارمیشن جنریٹ کی جاتی ہیں ان کو ہم ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں ریکارڈ کرتے ہیں جن کو ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بیس ہوتی ہے, ایک اسٹینڈرڈ سورس ہوتا ہے جس کی پرائمری سورس ہوتا ہے اور ویری امپورٹنٹ سورس آف انفارمیشن. ایک فلو چارٹ ہے جس کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خاص طریقے کے ساتھ کون سے یوزر کو کس کیوں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا ایپلیکیشن ہے ان کو ہم نے ڈیٹیل کر پڑھ لیا ہے, آپ اسٹڈی کر لیجیے گا. نمبر 2 ہمارا جو لرننگ آبجیکٹیو ہے وہ ہے سگنیفیکینس آف اکاؤنٹنگ سسٹم ان جنریٹنگ ریلائبل اکاؤنٹنگ انفارمیشن. یعنی کہ اکاؤنٹنگ کی ہم نے امپورٹنس تو پڑھ لی کہ اس کی امپورٹنس ہے اور اس کو بزنس میں اس کو ہم اس کی لینگویج کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ انفارمیشن جو ہے اتنی بھی ریلائبل ہونی چاہیے کہ جو ان تمام پارٹیز کو کانفیڈنس دیں فیصلہ کرتے وقت. تو کیا وہ جو سسٹم ہے آپ کا اکاؤنٹنگ کا وہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے, تو اس کی کیا سگنیفیکینس ہے, ہم نے اس کی پڑھنا ہے. سگنیفیکینس آف اکاؤنٹنگ سسٹم ان جنریٹنگ ریلائبل اکاؤنٹنگ انفارمیشن. پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ انفارمیشن سسٹم جو ہے کسی کا بھی ہو, ضروری نہیں ہے کہ ہم اکاؤنٹنگ کا کہہ رہے ہیں یا آرگنائزیشن کی فائنینشیل انفارمیشن کا کہہ رہے ہیں. جب ایک آرگنائزیشن یا کمپنی سروائیو کر رہی ہے تو اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. HR ڈپارٹمنٹ ہے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے. تو ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ہے اس کا ایک خاص سیل ہوتا ہے, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. انفارمیشن جو سسٹم ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو وہ بہت امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ جو اکاؤنٹنگ سسٹم جو ہے اس کے لیے بھی انفارمیشن سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوالٹی کی انفارمیشن جو ہے وہ پروڈیوس کرے اور اس وقت پروڈیوس کرے جس ٹائم ہمیں ضرورت ہے, یعنی کہ ٹائملی بیس پہ وہ کرے. یہ نہیں ہے کہ انفارمیشن ہمیں آج چاہیے تھی اور پرووائڈ وہ کل کے دن کر رہا ہے تو اس انفارمیشن کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے. آن ٹائم اگر آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ہر ایک چیز کو آن ٹائم ریکارڈ کر رہے ہیں, اسی ٹائم پہ آپ اس کو سامنے مد نظر رکھ کے آپ اپنا فیصلہ آسانی سے کر سکتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھ کے. نمبر 2 پہ یہی آ جاتا ہے کہ وائل دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف انفارمیشن سسٹم, اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بھی ہوں گے. تو ہر آرگنائزیشن جو ہے ان کو چاہیے ہوتی ہیں. تو اکاؤنٹنگ انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ٹائملی انفارمیشن بھی آپ کو مل جاتی ہیں. ہر ایک چیز کا ٹائملی ریکارڈ بھی ہوتا ہے, پریویس ریکارڈ بھی ہے, ابھی کا بھی ہے, اور فیوچر کے لیے بھی وہ ڈیسیژن میکرز کو بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ جو ہے نا ایک اچھا فیوچر کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں. تھرڈ ون ہے امپورٹنس آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ فار ایکسٹرنل پارٹیز. بچے اس چیز کو میں پریویس سلائیڈ میں ڈیٹیل سے کر چکی ہوں کہ ڈفرینٹ پارٹیز انوالو ہیں ہماری آرگنائزیشن کی پرفارمنس میں. کچھ ہیں انٹرنل, کچھ ہیں ایکسٹرنل. انٹرنل وہ لوگ ہیں جو آرگنائزیشنز کے آپریشنز میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زیادہ تر انوالو ہوتے ہیں. جس طرح آپ کے شیئر ہولڈرز ہو گئے, یعنی کہ کچھ مالکان ایسے ہیں جو صرف پیسہ لگاتے ہیں مینجمنٹ میں آپریٹ نہیں کرتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مالکان بھی ہوتے ہیں اور مینجمنٹ میں بھی حصہ لیتے ہیں. تو جو آپ کے شیئر ہولڈرز ہیں, مینجمنٹ اور امپلائیز, یہ دو وہ پارٹیز ہیں جو کہ ہمیشہ ہر وقت کمپنیز کے آپریشن میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہی ہوتی ہیں. کیونکہ مینجمنٹ کو ٹاپ کی طرف سے, بورڈ آف ڈائریکٹر کی طرف سے پالیسیز بنا کے دے دی جاتی ہیں کہ یہ ہمارا ویژن سٹیٹمنٹ ہے, یہ ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے, آپ نے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے, اس کے لیے پالیسیز کیسے ڈیزائن کرنی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. ان کو ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ایک ٹائم ہے, اگر 1 سال کا پروجیکٹ ہے تو اس سال کے اندر یہ ہمیں مل جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ مینجمنٹ جو ہے ان کو بناتی ہے, پھر لوور میڈیم لیول مینجمنٹ کو دیتی ہے جو کہ سپروائز کرتے ہیں. لوور مینجمنٹ جو ہوتی ہے اس کو اپنے خود پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. اس طرح امپلائیز ہوتے ہیں آپ کی آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ پارٹیز ہیں جن کو ہم انٹرنل پارٹیز کہتی ہیں. ایکسٹرنل پارٹیز وہ ہیں جو کہ کمپنی کی آپریشنز میں ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہوتے لیکن کمپنیز کے آپریشنز کے ساتھ ان کا کنسرن ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جس طرح کریڈیٹرز ہو گئے جنہوں نے آپ کو ادھار دیا ہوتا ہے, جنہوں نے آپ کو ادھار پہ مال دیا ہوتا ہے. سپلائر ہو گئے یعنی کہ کریڈیٹر جن کے پاس آپ کے جو مال بنائیں گے اور وہ جائے گا ان کے پاس. ٹھیک ہے, گورنمنٹ ہے جس نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے کہ آپ کی کمپنی اس کی پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کر رہی ہے اور ایک چیز بنا رہی ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ وہی اسی چیز کو وہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ پرائمری آبجیکٹیو آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ آر ٹو پرووائڈ انفارمیشن دیٹ از یوزفل ان میکنگ انویسٹمنٹ اینڈ کریڈٹ ڈیسیجنس. ٹھیک ہے, ان اسیسنگ دا اماؤنٹ, ٹائمنگس کیا ہونی چاہیے, کون کون سے رسک انوالو ہیں, فیوچر کے بارے میں بھی, کیش فلوز کے بارے میں کیا اس کی انفارمیشن ہوگی, اور جو ہے ڈفرینٹ اکنامک ریسورسز ہمیں کون کون سے اویلیبل ہوں گے اپنی آرگنائزیشن کو سروائیو کرنے کے لیے, اور کون کون سے ڈفرینٹ جو ہیں کلیمز ہیں ٹو ریسورسز, یعنی کہ اگر آپ نے ادھار پہ لیا ہوا ہے تو آپ کے اوپر لیگل کلیم ہے کہ آپ نے آن ٹائم ان کو جو ہے ان کا ادھار پے کرنا ہے. ٹھیک ہے, باقی سارے اپنے اخراجات کے علاوہ. تو اسی طرح ڈفرینٹ جو ہیں آپ کے جو کلیمز کون کون سے ہیں. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کوئی ادھار لیا ہے تو کوئی چیز اپنی جو ہے گروی رکھوا دی, تو وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ وہ ہیں جن کے لیے جو ہے وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا سسٹم بہت امپورٹینس رکھتا ہے. اینڈ سم آف دا موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرسٹک آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ انفارمیشن اور اٹ از مین ٹو این اینڈ کہ اٹس ہسٹوریکل ان نیچر, یعنی کہ یہ جو ہے اگر آپ آن ٹائم ریکارڈنگ کرتے رہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک سال ایک کمپنی کی پچھلے سال کیا پرفارمنس تھی, اس سے پچھلے سال کیا تھی, اس سے پچھلے سال, تو آپ پچھلے 3 یا 5 سالوں کی پرفارمنس کو مد نظر رکھ کے اور اس میں اس کے جو بھی پروز اینڈ کونز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا کون کون سی ہماری غلطیاں ہوئی تھیں, کس وجہ سے ہمارا پروفٹ انکریز ہوا یا ڈیکریز ہوا. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اور آج کے حالات کو رکھتے ہوئے آپ کو فیوچر کے لیے جو ہے ایک اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اٹس ریزلٹ فرام ان ایگزیکٹ اینڈ اپروکسیمیٹ میئرز آف بزنس ایکٹیویٹی. جو بھی بزنس کے آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں اسی کے لیے ہم نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. تو اکاؤنٹنگ کا جو سبجیکٹ ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے, اس لیے اس کا ایک سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے. یہ پورا ایک کمپلیٹ فیلڈ ہے اکاؤنٹنگ, جو کہ پرووائڈ کرتی ہے بزنس آپریشنز کو ایفیشینٹلی یا فیسیلیٹیٹ یا اس کی ایکٹیویٹیز کو سمودن کرتی ہے. کیونکہ اگر وقت پہ اچھے اور صحیح یا مناسب فیصلے نہ کیے جائیں تو وقت جو آنے والے وقت میں جو ہے بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے فیصلے کیے جاتے ہیں. فیصلے ہوا میں تو نہیں کیے جاتے, کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں. تو یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ چاہے ہسٹوریکل ہیں یا کرنٹ ہیں, تو وہ اکاؤنٹنگ کی فیلڈ جو ہے وہ سبجیکٹ جو ہے پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, مینجمنٹ اکاؤنٹنگ, اچھا یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کے آگے ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. ٹھیک ہے, مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہے, کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے, مینیجریل اکاؤنٹنگ ہے, ایڈوانس اکاؤنٹنگ ہے. اب ہر اکاؤنٹنگ کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. مینیجریل جو انٹرنل پارٹیز ہیں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہیں کمپنیز کے آپریشنس کے لیے, اس کی پرفارمنس کو سمودن کرنے کے لیے, اور یہ اس کو شیورٹی دیتے ہیں کہ ہاں جی کمپنی جو ہے وہ ایک سمودن وے میں ایفیشینٹلی پرفارم کر رہی ہے. تو مینیجریل اکاؤنٹنگ کمپنی انٹرنل لیول پہ اپنی ایک ساتھ ساتھ مینٹین رکھتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں مینیجریل. ٹھیک ہے, پرائمری آبجیکٹیو اس کا بھی یہی ہے کہ انویسٹمنٹ اینڈ کریڈٹ ڈیسیژن جو ہے اس کا لینا ہوتا ہے اس نے, اور وہی ساری باتیں کہ جو ہم نے پہلی سلائیڈز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈفرینٹ ایکسٹرنل پارٹیز ہیں یا انٹرنل پارٹیز ہیں, ان سب کے لیے اکاؤنٹنگ انفارمیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ انفارمیشن ایسی نہیں ہو کہ جھوٹی ہوں, وہ ریلائبل ہوں, فیکٹس اینڈ فگرز پہ بیس کر رہی ہوں, تاکہ کمپنیز کے آپریشنس کو اسموتھلی پرفارم کرنے کے لیے آن ٹائم ڈیسیژن بھی ہوتے رہیں, آج کے لیے بھی اور آنے والے وقت کے لیے بھی. ایلیمنٹس آف سسٹم آف ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل فائنینشیل رپورٹنگ. اچھا, اب جو بھی آپ نے رپورٹنگ سسٹم ڈیزائن کرنا ہے, یعنی کہ یہ تو ہم نے اس کی امپورٹنس پہلے پڑھ لی کہ ہاں جی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا جو سسٹم ہے یہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہمیں ایک ریلائبل انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. اب وہ اس کے کون کون سے بیسک ایلیمنٹس ہیں. کوئی بھی سسٹم ہے ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ ایلیمنٹس ہوں گے, امپورٹنٹ ایلیمنٹ, جس کے اوپر وہ پورا سسٹم بیس کر رہا ہوتا ہے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ جس کے بغیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سسٹم سروائیو کر سکتا ہے. تو چاہے اس نے انٹرنل پارٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے یا ایکسٹرنل پارٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, جو آپ کا فائنینشیل رپورٹنگ سسٹم ہے اس کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کون سے اس کے بیسک کمپوننٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. انٹیگریٹی آف فائنینشیل رپورٹنگ از امپورٹنٹ. یہ تو امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے وہ ہم پہلے پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں. اس لیے کیونکہ یہ ہمیں ایک اعتماد دیتی ہے کہ جو فائنینشیل انفارمیشنز پرووائڈ کی گئی ہیں وہ ریلائبل ہیں. ٹھیک ہے, کس کے لیے؟ ظاہری سی بات ہے فائنینشیل انفارمیشن کو جنریٹ کیا ہی یوزرز کے لیے جاتے ہیں. ان یوزرز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. کچھ ہیں انٹرنل, کچھ ہیں ایکسٹرنل. چاہے انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں, دونوں کے لیے جو ہے انفارمیشنز بہت ضروری ہیں, اور فائنینشیل رپورٹنگ سسٹم ہی وہ پرووائڈ کرتا ہے. اب فائنینشیل رپورٹنگ سسٹم کے اندر
کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 پہ آتا ہے کہ یہ جو بھی سسٹم ہے ان کو چلانے والا تو کوئی ہوگا، یہ سسٹم اپنے آپ تو نہیں چلے گا، تو ان سسٹم کو چلانے کے لیے جو ہے پروفیشنل جو لوگ ہیں وہ ہائر کیے جاتے ہیں، جو وہ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں، ساتھ میں جا کے ان کو دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کو کہاں پہ ریکارڈ کرنا ہے، پھر کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے اور پھر کیسے پریزنٹ کرنا ہے۔ یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن میں تو ان پروفیشنلز کو ہائر کیا جاتا ہے، لیکن کچھ پوری ایک ایسی پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں جن کی سروسز کو ہائر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے اس میں ہے پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے کوئی بھی انفارمیشن ہے اس کو کیسے جنریٹ کیا ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے 3 کوسچنز بچے ہمیشہ جنریٹ ہوتے ہیں کہ یہ جو چیز ریکارڈ ہوئی ہے یہ ہے کیا، اس کو کیسے ریکارڈ کیا گیا ہے اور کیوں ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو یہ چیز ہے کیا اور اس کا ایک کیسے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کیسے کا مطلب اس کا ایک طریقہ آتا ہے کہ اس کو کس میتھڈ سے کیا گیا ہے، وہ میتھڈ کیا خود سے انہوں نے ریکارڈ کیا ہے یا کوئی اسٹینڈرڈائزڈ فارمیٹ تھا۔ تو اکاؤنٹنگ میں بچے یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ کی جو ڈفرینٹ ہم ان کی ریکارڈنگ کریں گے ٹرانزیکشنز کی، ان کا ایک اسپیسیفک فارمیٹ آپ کہہ لیں یا اسٹینڈرڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو کہ آل اوور دا ورلڈ ایکسیپٹیبل ہیں، وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور اکاؤنٹنٹ جب اکاؤنٹنگ میں ان سب چیزوں کو ریکارڈ ہوتے ہیں تو ان رولز کو وائولیٹ نہیں کر سکتے، ان رولز کے اکارڈنگ ہی ٹرانزیکشنز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو وہ ہم نے کہتے ہیں اکاؤنٹنگ پرنسپلز۔ اور انٹرنل اسٹرکچر کیا ہے آرگنائزیشنز کا، اور پھر جب یہ ساری انفارمیشنز ریکارڈ ہو جاتی ہیں تو ان کو آخر میں دوبارہ ان کو چیک کیا جاتا ہے۔ جب ان انفارمیشنز کو کیا جاتا ہے ان کی بیسک سلپس کے ساتھ، یا ووچرز ہوتے ہیں یا ڈپازٹ سلپ ہیں، جو بھی ہیں رسیدیں جنہیں ہم کہتے ہیں سادہ لفظوں میں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ کمپنی کا اپنا ایک انٹرنل آڈٹ ہوا ہے، یعنی کہ یہ انفارمیشن جنریٹ جب اکاؤنٹنٹ کر لیتے ہیں۔ اکاؤنٹنٹ اور آڈٹ 2 الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اکاؤنٹنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انفارمیشن کو ریکارڈ کرتے ہیں، بناتے ہیں اور ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، اور ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پھر دوبارہ چیکنگ کے لیے آگے ایک اور ڈپارٹمنٹ کو، ایک اور پروفیشنل آپ یوں کہہ لیں کہ ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ کیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں آڈٹ ڈپارٹمنٹ۔ تو آڈیٹر وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو واچ کرتا ہے کہ ہر ایک چیز کی ریکارڈنگ یا ٹرانزیکشن جو ہے اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں اس کی جو اور کیا ہے اس کی کمپوننٹ مین، ایک تو یہ ہے کہ پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں، اور دوسرا اس میں کیا آتا ہے کمپیٹنس، ججمنٹ اینڈ ایتھیکل بیہیویئر آف انڈیویجول اکاؤنٹنٹ۔ جو اکاؤنٹنٹ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کمپیٹنٹ ہو، ججمنٹل ہو اور ایتھیکل بیہیویئر وہ ضرور ہو۔ ان تینوں کو ہم آگے کمنگ سلائیڈز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کمپیٹنس کا کیا مطلب ہے، ججمنٹ کا یا ایتھیکل بیہیویئر کا، یعنی کہ یہ وہ مین کمپوننٹس ہیں جو فائنینشیل رپورٹنگ سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے لیے ضرور ہونے چاہیے۔ ایک تو وہ پروفیشنل ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے کمپیٹنٹ ہو انڈیویجول اکاؤنٹنٹ جو ہے، ججمنٹل ہو اور ایتھیکل بیہیویئر شو کرے۔ آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈسکس سیورل پروفیشنل آرگنائزیشنز، یہ اسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کون کون سی پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کو پروفیشنل یہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ FASB فائنینشیل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ، یہ وہ بورڈ ہے جس نے تمام رولز اکاؤنٹنگ انفارمیشنز کو یا اکاؤنٹنگ پرنسپل کو ڈیزائن کیا ہے اور ایک اسٹینڈرڈائز فارمیٹ میں لے کے آیا اور کہا ہے کہ ہاں جی آپ نے کوئی بھی ٹرانزیکشن ہے تو اس کو کیسے ریکارڈ کرنا ہے، اپنی طرف سے خود سے ریکارڈ نہیں کرنا، جو ہم نے رولز اینڈ ریگولیشنز دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہیں جو کہ پروفیشنل لوگوں نے ڈیزائن کیے ہیں اور یہ آل اوور دا ورلڈ اب ایکسیپٹیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ جو ہے FASB is a private sector organization that works closely with the SEC Security Exchange Commission، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں پہ جو بھی آپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کو یہ اتھورائز کرتا ہے، اور ان کو ہم نے ہر کمپنی اپنی انفارمیشن ان کو بھی پرووائڈ کرتی ہے، یہ چیک کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اب یہ انہوں نے ایک اور بتایا ہے کہ اس میں ہے AICPA امریکن انسٹیٹیوٹ
انسٹیٹیوٹ آف سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹ ہیں، انویسٹمنٹ مینجمنٹ ایسوسیشنز ہیں، سرٹیفائڈ انٹرنل آڈیٹر ہے، یا ہمارے اس میں دیکھ لیں پاکستان میں تو ACCA جو ہے یہ سرٹیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے CA کیا ہوتا ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں. یہ وہ پروفیشنل باڈیز ہوتے ہیں جن کو پوری اکاؤنٹنگ انفارمیشن A to Z سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، ان کی بیس سے لے کے پریکٹیکل تک. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس اکاؤنٹنگ انفارمیشن کو آپریٹ کرنے میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں. امپورٹنس آف پرسنل، یہ جو 3 کمپوننٹس ہم نے پڑھے تھے، کمپیٹنس، ججمنٹل اینڈ بیہیویئر کی، اس کی اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم میں کیا امپورٹنس ہے. کمپیٹنس ہم کہیں گے کہ پرسنل کمپیٹنس اینڈ پروفیشنل ججمنٹ آر دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز. یو کین سے دیٹ اٹ مسٹ بی ان ٹو مینٹین دی انٹیگریٹی آف یور فائنینشیل اکاؤنٹنگ سسٹم. کمپیٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ڈیمانسٹریٹڈ بائی ونز ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل سرٹیفکیشن، کہ اس میں کتنا اس کے پاس یعنی کہ پڑھا ہوا ہے، یعنی کہ اگر اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، CA کیا ہوا ہے، ACCA کیا ہوا ہے، CMA ہے، CPA سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹ ہے، سرٹیفائڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہے، یعنی کہ اس کو اس اکاؤنٹنگ سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کے پاس اس ڈگری کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 پہ یہ ہے کہ پروفیشنل ججمنٹ از امپورٹنٹ بیکاز اکاؤنٹنگ انفارمیشن از آفن بیسڈ آن ان ایگزیکٹ میئرمنٹ اینڈ ایزمپشنز آر ریکوائرڈ. یعنی کہ اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے پاس پڑھی لکھی کتابی باتیں ہی ہوں. بہت سارے ایسے ہیں ACCA یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں جب ان کے فائنل ایئر سٹارٹ ہوتے ہیں تو ان کو پریکٹیکل آرگنائزیشنز کی فیلڈ میں ڈالا جاتا ہے اور ان کو باقاعدہ ان سے پریکٹیکلی آڈٹ کروایا جاتا ہے، یا اکاؤنٹنسی کے ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشن پریکٹیکلی سکھائے جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں بکس میں جو چیز لکھی گئی ہیں پریکٹیکلی ہم ان کو آرگنائزیشنز کیسے کر رہے ہیں. تو ان سے پوری آرگنائزیشنز کا جو فائنینس ڈپارٹمنٹ کی آڈٹ کروایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایک پروفیشنل یا پریکٹیکل نالج بھی ہونا چاہیے. ایتھیکل بیہیویئر کا یہی مطلب ہے، refers to the quality of accountant being motivated to do the right things in the right way for the right direction. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جسٹ آپ کو جو دیا گیا ہے آپ اس کے مطابق کام کریں، ٹھیک ہے، گڈ، لیکن کچھ جو ہے ونڈو ڈریسنگ نہ کریں، یعنی کہ جھوٹی کوئی بھی آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز نہیں لکھنے. آپ کو جو بھی ایگزیکٹ فیکٹس اور فگرز دیے گئے ہیں وہی کریں. اکاؤنٹنٹس یہ ہوتے ہیں کہ کم یا زیادہ کرنا بھی ان کو سکھایا جاتا ہے اور اس قابل یہ ہوتے ہیں کہ یہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں ایتھیکلی بیہیو کریں، جو کچھ ہے اس کو صحیح طریقے سے ریکارڈ کریں اور جس مقصد کے لیے ان کو اس کام کے لیے بٹھایا گیا ہے وہ یہ کریں، یعنی کہ ایتھیکل بھی وہ شو کریں. اب ہم کیا کرتے ہیں، کیریئر اپرچونیٹیز اکاؤنٹنگ میں کیا کیا ہیں، یعنی کہ اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ کی ہم نے امپورٹنس پڑھ لی، یہ کیا ہونا چاہیے، کون کون سی پارٹیز ہیں جن کے لیے یہ ضرورت پڑتی ہے ہمیں کہ انفارمیشن کو جنریٹ کیا جائے، اور کون لوگ ہیں جو فائنینشیل انفارمیشن کو جنریٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں اور آگے جا کے پرووائڈ کرتے ہیں. تو ان کی جو ہے نا اب ایز این اکاؤنٹنٹ آپ کی کیریئر کے لیے کون کون سے پروفیشنز ہیں اکاؤنٹنگ کی فیلڈ میں. تو اکاؤنٹنگ اوپن دا ڈورس ٹو مینی ڈائیورس کیریئر اپرچونیٹی. فار ایگزامپل پبلک اکاؤنٹنٹ بھی آپ بن سکتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں who offer their expertise to general public through the services they perform. یعنی کہ یہ انڈیپینڈنٹ اپنی کوئی بھی چارٹرڈ ایجنسی بنا لی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یعنی کہ بن گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں کسی آرگنائزیشن ان کو ہائر کرتی ہیں، وہ ان کے ایز این امپلائی بن کے کام کرتے ہیں. کچھ پرسنل اپنی ہی کمپنیز ڈیزائن کر کے یعنی کہ انڈیپینڈنٹ پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ اپنی سروسز اپنے کلائنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں. نمبر 2 پرائیویٹ اکاؤنٹنٹ بھی ایسے ہی ہیں، آر امپلائیز آف انڈیویجول کمپنیز اینڈ آر انوالوڈ ان اے نمبر آف ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے، اینڈ انکلوڈنگ کاسٹ. ان کے یعنی کہ ڈفرینٹ اچھا یہ ڈپارٹمنٹس ہیں آرگنائزیشنس کے کہ کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، انٹرنل آڈیٹنگ ہے کہ وہ کس سیکٹر کو کریں گے. کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ ان تمام ڈپارٹمنٹس کو سپروائز کرنا ہوتا ہے. ناٹ فار پروفٹ اکاؤنٹنگ. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ یعنی کہ NGOs ہیں، ڈفرینٹ کالجز یا یونیورسٹیز ہیں، ڈفرینٹ چیریٹیز کے لیے کام کرتے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ڈفرینٹ فاؤنڈیشنز ہیں، ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ آپ کی جو ہیں یہ اکاؤنٹنسی کی ڈفرینٹ کیریئرز کے لیے آپ ان کی فیلڈ ہے کہ کہاں پہ آپ اس کو ایز اے کیری آن کر سکتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ سبجیکٹ ہے کیسا. اس کی ہم نے امپورٹنس پڑھ لی. ٹھیک ہے، کس وجہ سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بزنس میں یا اکاؤنٹنگ میں یو ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹنگ ہے کیا. اچھا اب ہم نے یہ ساری باتیں ایک جرنل وے میں ڈسکس کی ہیں. اب ہم اسپیسیفکلی آپ کہہ سکتے ہیں یا ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم چلیں گے کہ اکاؤنٹنگ کو ڈیفائن کرنے میں کہ اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ ہے کیا سا. اکاؤنٹنگ از دا سسٹمیٹک پروسیس
ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں ہم نے سسٹمیٹک پروسیس، یعنی کہ آپ ایک سٹیپ کو پہلے کریں گے تو دوسرا سٹیپ آئے گا، دوسرے سٹیپ کو کرنے کے بعد پہلا نہیں لکھیں گے. جب تک پہلا سٹیپ نہیں ہوگا دوسرا آپ نہیں کر سکتے، تیسرا آپ پہلے کی جگہ پہ نہیں کر سکتے، پہلا دوسرا ہوگا تو تیسرا ہوگا. یعنی کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک پروسیس ہے جس میں آپ نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو اکاؤنٹنگ جو ہے ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہی چلتی ہے. نمبر 1 پہ یعنی کہ کیا آتا ہے ریکارڈ. آپ نے سب سے پہلے جو ہے کوئی بھی بزنس ایونٹ آ کر ہوا ہے جس میں انوالومنٹ تھی آپ کے کیش کی، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن. اینی ایونٹ انوالونگ دی اماؤنٹ آف کیش، اسے ہم کہتے ہیں کہ ٹرانزیکشن. ایک اکاؤنٹنگ میں یہ ایک اسپیسیفک ٹرمینالوجی ہے ٹرانزیکشن کی. اکثر ہم کہتے ہیں کہ کتنی ٹرانزیکشنز ہوئی. ٹرانزیکشن میں کوئی بھی بزنس میں ایونٹ ہوا ہے، سیل کا، پرچیز کا، جس میں کیش کی انوالومنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ جی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. سب سے پہلے کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، فرسٹ آف آل یو ول ریکارڈ اٹ. کہ چلیں جی اگر سیل بھی کی ہے، کوئی بھی چیز اگر آپ نے خریدی ہے تو کیا چیز خریدی ہے. فار ایگزامپل آپ نے کمپیوٹر خریدا ہے، تو کمپیوٹر خریدا ہے، اس کے بدلے آپ نے کیش دیا ہوگا، تو اس کی ریکارڈنگ کریں گے کہ کمپیوٹر کتنے کا تھا اور آپ نے کتنا پے کیا. اس کو کرنے کے بعد آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے اینڈ انالائز کریں گے کہ ٹرانزیکشن جو آپ نے کی ہے وہ کس قسم کی تھی. یعنی کہ آپ نے خرید و فروخت کی ہے، کیا چیز کی ہے، تو یعنی کہ یا آپ نے سیل کی ٹرانزیکشن کی ہے یا پرچیز کی ٹرانزیکشن کی ہے. آپ پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. اب آپ نے یہاں پہ پرچیز کی ہے لیپ ٹاپ، یعنی کہ پرچیز کی ٹرانزیکشن کی ہے. تو پرچیز کی ٹرانزیکشن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسیٹ کو خریدا ہے تو اس کے بدلے آپ نے کیش کی پیمنٹ کی ہے. اب وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ آپ نے کیش ٹرانزیکشن کی تھی یا آن اکاؤنٹ ٹرانزیکشن کی تھی. تو اگر آپ نے فوراً اسی ٹائم پہ کیش اس کو پے کر دیا ہے تو یہ کیش ٹرانزیکشن ہے، یعنی کہ ایک ایسیٹ آیا دوسرا گیا. 3rd نمبر پہ ہے کہ کلاسیفائی کریں گے. کلاسیفائی مین کہ کچھ ٹرانزیکشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ایک ہی ٹرانزیکشنز میں ڈفرینٹ ایونٹس انوالو ہوتے ہیں. جس طرح ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کون کون سے چیزوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے، یعنی کہ ایسیٹس، لائبلٹیز یا ایکویٹیز. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چیز آ رہی ہوتی ہے دوسری جا رہی ہوتی ہے. یعنی کہ جس میں ہم نے اب کمپیوٹر کی بات کی ہے، تو کمپیوٹر اگر آپ نے خریدا ہے تو یہ کیا ہے، آپ کا اثاثہ بن گیا، یعنی کہ آپ کی چیز ہے، آپ کی ملکیت ہے. تو کمپیوٹر گیا تو کمپیوٹر آیا تو پیسہ آپ نے پے کیا، تو آپ کا جو کیش تھا وہ بھی آپ کی ملکیت تھی، وہ بھی آپ کا اثاثہ تھا، لیکن وہ چلا گیا. یعنی کہ یہ وہ ٹرانزیکشن ہے جس میں 2 ایسیٹ افیکٹ ہوئے ہیں. ایسیٹس کو ہم آگے ڈیفائن کریں گے، اب یہاں پہ بھی کر دیتے ہیں کہ ایسیٹس وہ جسے ہم کہتے ہیں آپ کے اثاثہ جات ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں کمپنی اپنے پروڈکشن پروسیس میں. کچھ اپنے اثاثہ جات وہ پرماننٹلی اپنے پاس رکھتی ہے اور جس کو وہ پروڈکشن پروسیس میں استعمال کرتی ہے. کچھ وہ ہوتی ہے جس کو وہ صرف اس مقصد کے لیے خریدتی ہے کہ اس کو میں تھوڑے عرصے کے لیے استعمال کر کے بعد میں اس کو بیچ دیں گے. تو وہ کلاسیفائی کرتے ہیں یعنی کہ ٹرانزیکشنز کو پہلے کہ یہ کون سی ٹرانزیکشن کس ہیڈ میں آ رہی ہے. پھر اس کے بعد ہوگا میئرنگ کہ ہم نے اس کو میئر کرنا ہے. میئر مین کہ کتنا، یعنی کہ آپ نے اس کی کیلکولیٹ کرنا ہے نا کہ کتنے کا لیپ ٹاپ تھا، کتنا پیسہ آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے، یہ سارا آپ اس کو میئر کریں گے. سمرائز کریں گے یعنی کہ بہت ساری اگر ٹرانزیکشن، یہ تو ہم نے ابھی صرف ایک کمپیوٹر کی مثال کی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آرگنائزیشن میں صرف ایک ہی ٹرانزیکشن ایک دن میں ہوتی ہے. اگر ایک دن کے اندر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہوں گی تو جو اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں وہ پر ڈے کے حساب سے جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں پہلے ان کو ریکارڈ کرتے جاتے ہیں. یعنی کمپیوٹر کی ٹرانزیکشن ہو گئی، کہیں پہ سیل کی، کہیں پہ انہوں نے ادھار لیا، کہیں پہ انہوں نے کسی کو پے کیا، کہیں پہ اس نے مال آرڈر پہ منگوایا، تو پہلے تو وہ سارے ریکارڈ کرتے جاتے ہیں. پھر ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں، یعنی کہ سب کو ایک شارٹ فارمیٹ میں لے کے آتے ہیں کلاسیفائی کرنے کے بعد کہ کون سی ٹرانزیکشن کون سی تھی. پھر آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا خریدا اور کتنا ہم نے بیچا یا سارا کچھ، ٹھیک ہے. سمرائز کرنے کے بعد اس کو ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے ہر ایک ٹرانزیکشنز کو، ٹھیک ہے. ان کی اپنے ایک اسپیسیفک فارمیٹس ہیں جن کو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے.
اور پھر اس کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں. اچھا جب پریزنٹ کر رہے ہیں اکاؤنٹنٹ کو تو سمجھ آتی ہے اکاؤنٹنگ کی باتیں کہ اس نے کیسے کسی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کیا, کلاسیفائی کیا, پریزنٹ کیا, لیکن ایک لے مین کے لیے یا وہ پارٹیز جن کے لیے یہ ہم ساری فائنینشیل انفارمیشن ہم نے ریکارڈ کر رہے ہیں اور آگے ہم نے ان کو دینی ہے, انہوں نے تو ان انفارمیشن کے بیس پہ فیصلہ کرنا ہے. اب ان کے لیے انفارمیشن تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوتی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہر ایک اکاؤنٹنگ کی بات کو نہیں سمجھ سکتا. تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے, یعنی کہ تھوڑی سی وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ فلاں ٹرانزیکشن جو ہے یہ کیا ہے یا اس کو ہم نے کیوں ریکارڈ کیا, تاکہ ان کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, اور یہ سارا جو پروسیس ہم کرتے ہیں آل اسٹیپ, یعنی کہ اگر آپ نے فرسٹ آف آل ریکارڈنگ کی ہے تو انٹرپریٹ پہلے نہیں کر سکتے ریکارڈنگ سے, یعنی کہ ہر ایک سٹیپ ایک ایک کے بعد آئے گا. تو یہ جو ہم ساری ریکارڈنگ کرتے ہیں یا اینالائز کرتے ہیں, کلاسیفائی کیا, میئر کیا, سمرائز کیا, پریزنٹ کیا, کس مقصد کے لیے؟ تمام ڈیلی جو ہماری ڈیلی بزنس ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, پھر ہم ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کن کو کرتے ہیں؟ اپنی پارٹیز کو, جو ہماری انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پارٹیز ہیں جن کی بیس پہ انہوں نے ڈیسیجن لینا ہو. یہاں پہ آپ السٹریشن آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی بھی ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے, دیکھیں اس نے ووچر پہ ریکارڈ کیا. ٹھیک ہے, پھر اس نے اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد آئیڈینٹیفائی کیے, آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو ہے اس نے کیا کیا, اس کو ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں تیار کرنے کے بعد اس کو جو ہے آگے پریزنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, جو ایکسٹرنل یوزر یا انٹرنل یوزرز کے لیے فائدہ مند ہے. اکثر بچے جو ہیں وہ اس کو بڑا کنفیوز کر دیتے ہیں اکاؤنٹنگ اینڈ بک کیپنگ کو. بک کیپنگ جو ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں کہ یہ وہ تین ایکٹیویٹیز ہیں, فائنینسنگ, انویسٹنگ اینڈ آپریٹنگ, کرتے ہیں طرح کی بچے ہمیشہ آرگنائزیشن ایکٹیویٹیز. اکاؤنٹنگ میں وہ تمام اسٹیپس آتے ہیں فائنینس میں بتایا کہ فائنینس کا مطلب کیا ہے, ہاؤ یو ول ایکوائر دا فنڈ, دین ہاؤ یو ول فائنینس, اینڈ دین ہاؤ یو ول مینیج. یہ تین مین فنکشنز ہیں, یہ سارا جس کی بیس پہ جو آرگنائزیشن ہے اپنا فنڈ ارینج کر کے اور ان کو فلی یوٹیلائز کرتی ہے. یہ وہ تین ایکٹیویٹیز ہیں جن کی بیس پہ جو ہے ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور اکاؤنٹنگ وہ سبجیکٹ ہے جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان تینوں فیلڈز میں اپنے فیصلے لینے میں. ٹھیک ہے, مطلب ایز اے فائنینشیل مینیجر. تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے سارا اردو میں دیا ہے تاکہ آپ بچوں کو سمجھ آ جائے. انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈز میں ہم ان جا کے اکاؤنٹنگ میں ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز جن کو ہم نے ڈیل کرنا ہے ان کو ڈسکس کریں گے, اور جو ہے انشاءاللہ یو ول انجوائے. ٹھیک ہے, جہاں پہ سمجھ نہ آئے تو پھر نیکسٹ کلاس میں اپنے وہ تمام کویسچن ڈیورنگ اس لیکچر کا ایک ایک لرننگ آبجیکٹو کو آرام سے سنیں. ہم نے 8 آبجیکٹیو اس میں ڈسکس کیے ہیں. پہلے ایک لرننگ آبجیکٹیو کو سن لیں, اس کو سمجھ لیں, پھر تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد آپ دوسرا لرننگ آبجیکٹیو کو دیکھیں وہ کیا کہتا ہے, اس کو پڑھ کے اس کو یاد کر کے دیکھیں. ایک دم سے جب بچوں پہ برڈن آتا ہے تو وہ ذرا ان کو ہیوی سا ورک لوڈ فیل ہوتا ہے. تو ایک ایک تھوڑا کر کے آپ اس کو سیکھیں. انشاءاللہ یو ول گیٹ اے نائس انڈرسٹینڈنگ. تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. ریممبر می ان یور پریئر. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.